السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، یہ اتنی وسیع اور ضخیم کتاب لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آپ کو معلوم نہیں کہ 27-28 نومبر 2024 بروز بدھ و جمعرات کو دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا کی اسی مسجد میں 2 روزہ سیمینار ہوا تھا، جس کا موضوع حدیث شریف کے علوم اور اس کے متعلقات رکھا گیا تھا، اور اس میں گجرات کے مدارس کے بیان میں علماء حدیث اور شیوخ الحدیث حضرات نے بہت قیمتی اور وقیع مقالے پیش کیے تھے۔ یہ 1600 صفحات کی کتاب ان محدثین کی علمی کاوشوں اور محنتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک علمی تاریخی شاہکار اور علوم الحدیث کے سلسلے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ علماء گجرات کا اکیڈمک کارنامہ اور امت کے لیے بہترین ہدیہ اور گفٹ ہے۔ ماشاء اللہ، علماء کرام نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث شریف کے ثبوت اور اس کی حجیت و اہمیت وغیرہ امور میں بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو چیز حدیث شریف کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے، اس کی کوئی سند یا اتھارٹی قرآن شریف میں موجود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف قرآن پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی، نہ ہم پر واجب تھی۔ اب ان کا پہلا وسوسہ یہ ہے کہ آپ کے اقوال افعال کی پیروی کا اللہ پاک نے حکم نہیں کیا۔ ان کا دوسرا وسوسہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث قابل پیروی تو ہے، لیکن ان کا کہیں وجود نہیں۔ مسلمانوں کی بے توجہی کی وجہ سے ایک قول یا روایت کی صحیح نقل و حکایت ہمارے پاس محفوظ نہیں رہی۔ موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچے، اس لیے ہم اس کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کا تیسرا اشکال یہ ہے کہ حدیثوں میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہیں، اور خلاف عقل باتیں قبول کرنے کے لائق نہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں جن کو یہ لوگ نقل کر کے احادیث کی شرعی حیثیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے گور۔ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو۔ بھائی، اچھا ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کے سلسلے میں ہونے والے اعتراضات کا ذکر کیا، کیونکہ اس ضخیم کتاب میں بہت سی قیمتی بحثوں کے ساتھ ساتھ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جوابات تشفی بخش عقلی، نقلی و تاریخی حقائق کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض کہ حدیث شریف کی کوئی سند اور اتھارٹی قرآن پاک میں موجود نہیں، اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ قرآن کریم کی 87 آیتیں اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان و کمالات نبوت کے ذکر میں 39 آیتیں، اور منصب رسالت و اطاعت رسول کے ذکر میں 29 آیتیں ذکر کی گئی ہے۔ یہ تو اثباتی یعنی پوزیٹیو انداز میں ذکر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ مخالفت رسول کی ممانعت اور نفی یعنی نیگیٹو انداز میں 19 آیات کا ترجمہ حوالے کے ساتھ سرسری ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے اس میں سے صرف ایک آیت ذکر کرتا ہوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت کریمہ میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کے بعد لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فرمانا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کا منصب صرف قرآن کریم کے معنی اور مراد بتلانا ہی نہیں ہے،
بلکہ پورا دین الہی اور احکام شرعیہ جو اللہ جل ذکرہ نے آپ پر نازل فرمائے ہیں ان کی قولاً و فعلاً وضاحت کرنا اور بتلانا آپ کا فرض ہے اور آپ کی بعثت کا مقصد اصلی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عام بیان اور تعلیمات قرآن کریم کے علاوہ ہے، اگرچہ وہ سب کچھ ماخوذ قرآن ہی سے ہے، اس لحاظ سے حدیث شریف قرآن کریم ہی کی تشریح و تفسیر ہے۔ تمام امت آپ کی تعلیمات کو اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی احادیث آپ کی جگہ قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کریم کے مجمل احکام کی تفصیل، مبہم احکام کی توضیح، دقیق اشارات کی تشریح، عام کی تخصیص اور خاص کی تعمیم، مطلق کی تقید اور مقید کے اطلاق کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی جانتی ہے اور مانتی ہے۔ الغرض امت اس پر متفق ہے کہ قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کا واحد ذریعہ احادیث صحیحہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں جب کبھی کوئی اشتباہ واقع ہوگا یا اشتباہ میں واقع ہونے کا امکان ہوگا یا اس کے متعدد احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کے متعین کرنے میں امت کو اشتباہ یا التباس ہوگا تو احادیث صحیحہ کے ذریعے ہی اس اشتباہ کا ازالہ اور کسی ایک احتمال کے تعین کی جائے گی۔ بہرحال یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی نسبت سے سنت اور حدیث کا مرتبہ اور مقام متعین کرنے کے لیے واضح ترین دلیل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی حجیت یعنی شرعی دلیل ہونا بھی اسی بیان و تبیین کے تحت داخل ہے، اور اس امر کی تائید کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی کہتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں سب لوگوں کے لیے حجت شرعیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ ذیل ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے سلسلے کے انقطاع کے بعد ہمارے احکام۔ کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ خبردار کرنے والا آیا، سو تحقیق آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یبین لکم کا مفعول ذکر نہ فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک اس آیت کریمہ میں یبین لکم کا مفعول ذکر نہ فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کرنا۔ یہ آیت کریمہ بھی سابقہ آیت کی طرح اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیات قرآن کے جو بھی معنی و مراد، مصداق و محمل اور جو بھی مصالح و اغراض شرعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح الغرض اس آیت کو بیان فرمانا ثم ان علینا بیانہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ثم ان تبیینہ علی لسانک، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر نقل کی ہے، لہذا یہ آیت کریمہ احادیث نبویہ کے حجت ہونے کی سب سے زیادہ قوی دلیل ہے، اور قرآن عظیم کی نسبت سے احادیث و تعلیمات نبویہ کے رتبہ و مقام اور عظمت و رفعت کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ و ارفع دلیل ہے۔ اس لیے کہ مثلا نماز کی تمام تفصیلات، ارکان نماز کی ترتیب و تعیین، اوقات قرأت اوقات نماز کی تعیین، قراءت قرآن و اذکار و ادعیہ کی تشخیص، غرض نماز کی پوری عملی شکل و صورت، زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ وغیرہ کی تعیین، روزہ اور اس کے احکام و آداب کی تفصیل، حج اور مناسک حج و عمرہ کا بیان اور عملی تشکیل،
یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے ذریعے بیان فرمائے، اور قرآن کریم کی نص صریح ثم ان علینا بیانہ کے مطابق قرآن عزیز ہی کا بیان اور تفسیر و تبیین ہے۔ پھر یہ بھی تصریح فرما دی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان دراصل ہمارا ہی بیان ہے، جس کو ہم نے اپنے محبوب و برگزیدہ نبی کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال قابل پیروی تو ہے، لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ اقوال و افعال اور حکایات کو محفوظ نہیں رکھا۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ایسی بدیہی و متواتر بات کا انکار ہے جس کا اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے۔ یہ بات تواتر کے اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ جو مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف اندوز ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کی حفاظت کا ایسا اہتمام کیا جس کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ زبانی یادداشت کے علاوہ تحریری یادداشت کا بھی انتظام کیا، پھر اس امانت کو پورے احتیاط کے ساتھ انہوں نے تابعین کے حوالے کیا اور تابعین نے اس کو تبع تابعین تک پہنچایا۔ اس عہد میں زبانی روایات کا سلسلہ تو جاری ہی رہا، تصنیف و تالیف بھی شروع ہو گئی، چنانچہ اس عہد کا ایک مجموعہ اقوال و افعال نبوی آج بھی دنیا کے ہر گوشے میں موطا امام مالک و موطا امام محمد کے نام سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد تو بکثرت ایسے مجموعے تیار ہوئے جس کو مسلمانوں نے اصولی طور پر بلا رد و قدح قبول کیا اور آج تک برابر قبول کرتے آئے۔ چنانچہ یہ مجموعے آج بھی نہایت کثیر تعداد میں موجود ہے، تو کیا ان کے وجود سے انکار کر دینا سورج کے وجود سے انکار کے برابر نہیں ہے؟ جناب، میں نہیں سمجھتا کہ منکرین حدیث ایسی متواتر چیز کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں جس کا اعتراف متعصب سے متعصب یورپین مصنفین کو بھی ہے۔ حالانکہ منکرین حدیث ان کی کسی بات کو وحی سے کم تصور نہیں کرتے۔ منکرین کو سوچنا چاہیے کہ صرف مسلمان ہی اس کے قائل نہیں ہے کہ اقوال و افعال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، بلکہ غیر مسلم مؤرخین بھی اس کے مقر و معترف ہے۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگست 1929 عیسوی کے معارف میں بہت خوب لکھا ہے کہ اسلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعہ، ایک ایک قول اور ایک ایک حکم کو دنیا میں محفوظ رکھا اور ان کے لیے متعدد اصول اور فن ایجاد کیے۔ مگر اسلام کے ان نئے محسنوں یعنی منکرین حدیث کے خیالات اگر مان لیے جائے تو یہ کارنامہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے لعنت بن جائے گا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ تمام اخیار و اکابر امت جن کی زندگیوں پر آج نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کو ناز ہے، وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوں گے۔ کیا یہ اسلام پر احسان ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک خلفائے راشدین، تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء محققین تمام کے تمام اپنے استنباطات اور اجتہادات میں قرآن پاک کے بعد احادیث اور اقوال نبوی کی تقلید و اتباع کرتے رہے ہیں، لیکن آج سے یہ لازم آئے گا کہ یہ سب کے سب نعوذ باللہ مشرک، انسان پرست اور کتاب اللہ کے تارک تھے، اور اس کے بعد یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سخت ناکام رہا۔ منکرین حدیث خوب اچھی طرح غور کر لے کہ ایسی متواتر چیزوں کے انکار اور ایسے تواتر کو بے اعتبار کر دینے کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن کریم بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے ثبوت کا مدار سوائے اخبار متواترہ کے اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ میں ہر چند غور کرتا ہوں
لیکن کسی طرح یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ منکرین حدیث کو عقل و خرد سے اتنی بیگانگی کیوں ہے۔ آخر یہ کس عقل کا تقاضا ہے کہ کتب احادیث میں جو اقوال و افعال نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کتابوں کے مصنفین تک مسلسل راویوں کے بیان و شہادت کے ذریعہ منقول ہوتے ہیں، ان کو بے اعتبار و ناقابل قبول کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کتب تاریخ میں جو واقعات و حالات مذکور ہے، باوجود یہ کہ ان کی کوئی سند مذکور نہیں ہے، پھر بھی وہ سب ان کو مسلم و قبول ہے۔ اس قوم میں ہے شوخی اندیش خطرناک، اس قوم میں ہے شوخی اندیش خطرناک، جس قوم کے افراد ہو ہر بند سے آزاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس سے زیادہ بے عقلی کا مظاہرہ یوں کیا جاتا ہے کہ یورپ کا ایک دشمن اسلام مصنف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد پیدا ہوتا ہے اور محض اپنے قیاس و تخیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اسلام یا حدیث یا کسی تاریخی واقعے کے متعلق کوئی رائے ظاہر کرتا ہے تو ان مدعیان عقل کے نزدیک وہ ایسی یقینی بات ہو جاتی ہے کہ اس کو پیام جبرائیل سے کم نہیں سمجھتے۔ لیکن اخیار امت محمدیہ اور علماء سلف امور مذکورہ کے عینی شاہدوں کا بیان باسناد متصل پیش کرے تو اصلاً ناقابل التفات اور قطعاً غیر معتبر و ناقابل قبول۔ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ تیسرا وسوسہ یہ ہے کہ حدیثوں میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہے اور خلاف عقل باتیں قابل تسلیم نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انکار حدیث کی یہ سب سے بوندی وجہ ہے۔ منکرین حدیث کو اس وجہ کے ذکر کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ وہ عقل کا ایک خاص معیار پیش کرتے اور اس معیار کا ثبوت قرآن کریم سے دیتے، یا کم از کم اس معیار پر تمام یا اکثر عقلاء کا اتفاق پیش کرتے، یا یہ بھی نہیں تو اس معیار پر کوئی ایسی عقلی دلیل قائم کرتے جس سے اکثر منصف مزاج لوگ مطمئن ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ ایسا کوئی معیار پیش کرنا ان کے امکان میں ہے۔ ہر واقف کار جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی معیار عقل چند دنوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید دونوں کی تاریخیں پڑھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ آج جو معیار عقل و دانش قرار دیا گیا کل اس کو غلط اور لغو بتایا گیا۔ ابھی کل تک جو چیزیں ناممکن سمجھی جا رہی تھی آج ہم ان کو اپنے مشاہدہ میں پاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک منکرین حدیث نے کوئی خلاف عقل حدیث پیش نہیں کی، اور جن حدیثوں کو وہ خلاف عقل سمجھ کر پیش کرتے ہیں در حقیقت وہ خلاف عقل نہیں ہیں بلکہ خود ان کی عقل نارسا کا قصور ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث کے مضامین اکثر و بیشتر قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مثلا بہت سے عقل پرست حشر و نشر اجساد، قیامت، ملائکہ، معراج جسمانی، عذاب و ثواب، برزخ اور جنت و دوزخ وغیرہ کو خلاف عقل کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں صرف احادیث سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ بس اگر انکار حدیث کی یہی بنیاد ہے تو منکرین حدیث کو سب سے پہلے قرآن کریم سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اعاذنا اللہ وإیاہم من ذلک۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے مؤدبانہ سوال ہے کہ حدیث مسلمانوں کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے؟ امت کو سنت کی کس قدر ضرورت ہے اور اس امت کے سنت مطالعات میں اس پر مقدر ہو جانے اور حدیث نبوی کے سرمایہ سے محروم ہو جانے میں امت کا کتنا بڑا خسارہ اور وجود اسلامی کے لیے کتنا بڑا خطرہ مضمر ہے، اور اس کے پیچھے کون سے مقاصد و متحرکات سرگرم عمل ہے؟ بھائی، زندگی کے لیے زندگی شرط ہے، یہاں دیے سے دیا جلتا ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے صحیح جانشینوں کی زندگی میں ہمیں عقائد و اعمال کے ساتھ جو خالص اسلامی اخلاق اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ اذواق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہے وہ تنہا قرآن مجید کی تلاوت کا نتیجہ نہیں
بلکہ اس کامل ترین، مؤثر ترین، محبوب ترین شخصیت کی زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز ان کے سامنے رہتی تھی، اور اس سیرت و اخلاق کا بھی نتیجہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور ان مجالس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے، اور ان ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی، جس سے وہ آپ کی حیات طیبہ میں برابر مستفید ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید سے اقامت الصلاۃ کا حکم پایا تھا اور الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تعریف بھی سنی تھی، مگر انہوں نے اس کی صحیح کیفیت اسی وقت معلوم کی جب انہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی اور آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت دیکھی، جس کو انہوں نے نسمع له ازیرا کازیر المرجل من البکا کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا تھا کہ نماز مومن کا ایک محبوب فعل ہے، لیکن جب تک انہوں نے زبان نبوی سے وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ اور بے قراری اور انتہائی شوق و اضطراب کے ساتھ یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا نہیں سنا، ان کو نماز کے ساتھ اس عشق و شغف کا اندازہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی و بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت اور پائیداری کا ذکر پڑھا تھا، اور وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ کی تفسیر بھی ان کو یاد تھی، مگر انہوں نے اس کی حقیقت اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی۔ آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشے کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اصل زندگی کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ رحمت، تواضع، خلق، رفق جیسے اخلاق و تعلیمات کے مفہوم سے آشنا تھے، صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے، لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں اس کی ترتیب نیت صحیح عمل ان کو آپ کی زندگی ہی سے ہی معلوم ہوا، آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشے کو دیکھ کر ہی۔ اسی طرح وہ آپ کے خدام اور اسی طرح آپ کے اصحاب اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ آپ کا جو دیکھا اور آپ کی اس کے بارے میں ہدایات، وصیتیں اور ارشادات سنے، دنیا کی بے حقیقیوں اور بے ثباتی کو مطلب سمجھا۔ اصطلاحات اور تفصیلات سے نہ صرف نامانوس بلکہ متوحش ہے، جس سے زبان و قلم پر اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ حدیث کی عملی قیمت و افادیت کیا ہے، وہ ایک مسلمان کی عملی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے نہ ہونے یا اسے صرف نظر کر لینے میں ہماری اجتماعی زندگی اور مسلم معاشرے میں کیا خلا واقع ہوتا ہے اور کیا نسل لازم آتا ہے۔ یہ سوال کبھی بے تکلفی کے ساتھ زبان و قلم پر آ جاتا ہے اور کبھی دل و دماغ کی خواہش بن کر سینوں میں نکھا رہتا ہے۔ وہ سب حضرات جو حدیث کی ضرورت و افادیت کو تعصبات و مفروضات سے خالی گزار ہو کر خلوص، صدق طلب اور سلامت فکر کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان کا نشر میں بخش جواب دیں گے۔ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رعنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوس نہ کی، یورپ والے جو چاہے دل میں بر دے، یورپ والے جو چاہے دل میں بر دے، جس کے سر جو چاہے تہمت در دے، بچتے رہو ان کی تیزیوں سے اکبر، تم کیا ہو خدا کے 3 ٹکڑے کر دے۔ اگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذخیرہ نہ ہوتا جو معتدل، کامل و متوازن زندگی کی صحیح نمائندگی کرتا ہے، اور وہ حکیمانہ نبوی تعلیمات نہ ہوتی اور یہ احکام نہ ہوتے جن کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے سے کرائی، تو یہ امت افراط و تفریط کا شکار ہو کر رہ جاتی اور اس کا توازن برقرار نہ رہتا، اور وہ عملی مثال موجود نہ رہتی جس کی اقتداء کرنے کی خدا تعالی نے اپنے اس فرمان میں ترغیب دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، اور یہ فرما کر آپ کی اتباع کی دعوت دی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
یہ ایک ایسا عملی نمونہ ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے اور جس سے وہ زندگی اور قوت و اعتماد حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اطمینان کر سکتا ہے کہ دینی احکام کا زندگی پر نفاذ نہ صرف آسان بلکہ ایک امر واقعہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، قوت اور اثر انگیزی سے بھرپور ہے، اور ہمیشہ اصلاح و تجدید کے کام فساد اور خرابیوں اور بدعتوں کے خلاف صف آرا اور برسرے جنگ ہونے اور معاشرے کا احتساب کرنے پر ابھارتی رہی ہے، اور اس کے اثر سے ہر دور اور ہر ملک میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اصلاح و تجدید کا جھنڈا بلند کیا، کفن بردوش ہو کر میدان میں آئے اور بدعتوں اور خرافات اور جاہلی عادتوں سے کھلی جنگ کی اور دین خالص اور صحیح اسلام کی دعوت دی۔ اسی لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کے لیے ایک ناگزیر حقیقت اور اس کے وجود کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ اس کی حفاظت، ترتیب و تدوین، حفظ اور نشر و اشاعت کے بغیر امت کا یہ دینی و ذہنی، عملی و اخلاقی دوام و تسلسل برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ سنت نبوی اور حدیث نبوی کے مجموعے ہمیشہ اصلاح و تجدید اور امت اسلامیہ میں صحیح اسلامی فکر کا سرچشمہ رہے۔ انہی سے اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں نے تاریخ کے مختلف دوروں میں صحیح علم دین اور خالص فکر اسلامی اخذ کیا۔ انہی احادیث سے انہوں نے استدلال کیا اور دین و اصلاح کی دعوت میں وہی ان کی سند اور ان کا ہتھیار اور سپر تھی۔ بدعتوں، فتنوں اور شر و فساد سے جنگ و مقابلے کے معاملے میں وہی قوت محرکہ و دافعہ تھی۔ آج جو بھی مسلمانوں کو دین خالص اور اسلام کامل کی طرف آنے کی پھر دعوت دینا چاہتا ہے اور ان کے اور نبوی زندگی اور کامل اسوے کے درمیان تعلق استوار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور جس کو بھی ضرورت اور زمانے کے تغیرات نئے احکام کے استنباط کرنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ حدیث شریف کے اس سرچشمے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جناب، اس حقیقت پر اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی حدیث و سنت کی کتابوں سے مسلمانوں کے تعلق اور واقفیت میں کمی آئی اور طویل مدت تک یہ کمی باقی رہی، تو داعیوں اور اخلاق کی تربیت، نفوس کا تزکیہ کرنے والے روحانی مربیوں کی کثرت، دنیا میں زہد اختیار کرنے اور کسی حد تک سنت پر عمل کرنے کے باوجود اس مسلم معاشرے میں جو علوم اسلامیہ کے ماہرین اور فلسفہ و حکمت کے اساتذہ فن اور ادبا و شعراء سے مالا مال تھا، اور اسلام کے قوت و غلبہ اور مسلمانوں کی حکمرانی میں زندگی گزار رہا تھا، نت نئی بدعتوں، عجمی رسم و رواج اور اجنبی ماحول کے اثرات نے اپنا تسلط قائم کر دیا، یہاں تک کہ اندیشہ ہونے لگا کہ وہ جاہلی معاشرے کا دوسرا ایڈیشن یا اس کا مکمل عکس بن جائے گا۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا پڑا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ضرورت ہے، نہ کہ محی الدین ابن عربی کے کلام کی۔ ہمیں نصوص کی ضرورت ہے، نہ کہ فصوص کی۔ فتوحات مدنیہ یعنی احادیث مبارکہ نے ہمیں ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حدیث و سنت کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد و تسلسل اس وقت تک باقی رہا، اور امت کو اپنے ہر دور میں وہ روحانی، ذوقی و علمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو براہ راست حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح صرف عقائد و احکام ہی میں توارث کا سلسلہ جاری نہیں رہا، بلکہ ذوق و مزاج میں بھی توارث کا سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک منتقل ہوتا رہا، اور امت کی طویل تاریخ میں کوئی مختصر سے مختصر عہد ایسا نہیں آنے پایا جب وہ مزاج و مذاق یکسر ناپید اور معدوم ہو گیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افراد رہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزاج و مذاق کے حامل کہے جا سکتے ہیں۔ وہی عبادت کا ذوق، وہی تقوی و خشیت، وہی استقامت و عزیمت، وہی تواضع و احتساب نفس، وہی شوق آخرت، وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ اتباع سنت جو حدیث کے مطالعے و شغف کا نتیجہ ہے، یا ان لوگوں کی صحبت و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکات نبوت سے روشنی حاصل کی ہو اور اس میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ پایا ہو۔ امت کا یہ دینی و ذہنی توارث قرن اول سے اس 14ویں صدی ہجری کے عہد انحطاط و مادیت تک برابر قائم ہے۔
جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ باقی، اس سے استفادے کا سلسلہ جاری اور اس کے ذریعے سے عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے، دین کا یہ صحیح مزاج و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر، سنت کا اثر رسم و رواج پر اور روحانیت کا اثر مادیت پر غالب ہے، باقی رہے گا، اور کبھی اس امت کو دنیا پرستی، سرتاپا مادیت، انکار آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے طور پر شکار نہیں ہونے دے گا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آہنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کا ڈھانچہ ہٹا دے تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ عمارت اس طرح ٹوٹ جائے جیسے کاغذ کا گروندہ؟ انکار حدیث کا اثر اور اتباع سنت کی ضرورت اور اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے جناب محمد اسد صاحب لکھتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ مقام جو اسلام کو اس حیثیت سے حاصل ہے کہ وہ ایک اخلاقی، عملی، انفرادی اور اجتماعی نظام ہے، اس طریقے سے یعنی حدیث اور اتباع سنت کے ضرورت کے انکار سے ٹوٹ کر اور بکھر کر رہ جائے گا۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات دین کے لیے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین پودے سرسبز و بار آور ہوتا ہے۔ دین کسی خشک اخلاقی ضابطے یا قانونی مجموعے کا نام نہیں ہے، وہ جذبات، واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان جذبات و واقعات اور عملی مثالوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے متعلق اور ان کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو۔ یہودی اور عیسائی نیز ایشیا کے دوسرے مذاہب اس لیے بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفری کلام کا مجموعہ محفوظ نہیں تھا، اور ان مذاہب کو وہ ذہنی ماحول اور فضا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب دینی نشوونما اور روحانی بالغی حاصل کرتے اور مادیت و الحاد کے حملوں سے محفوظ رہتے۔ انہوں نے بالآخر اس کی ضرورت تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذاہب اور پیروان طریقت کے واقعات و ملفوظات سے پور کیا، مگر اس خانہ پوری نے رفتہ رفتہ مذاہب کو بدعت و رسوم اور نئی نئی تفسیروں کا ایسا مجموعہ بنا دیا جس میں ان مذاہب کی حقیقی تعلیمات گم ہو کر رہ گئی۔ ان مذاہب و اقوام کی اپنے پیغمبروں کی سیرت اور مستند واقعات زندگی کے بارے میں بے بذاتی و تہیدامنی اب ایک مسلمہ تاریخ حقیقت بن گئی ہے۔ علماء یہود کے ایسے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتاب تلمود کو عہد قدیم کے صحیفوں اور تورات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تلمود کے ان صحیفوں میں طبعی طور پر بے بنیادی یہودی افکار اور خارجی اثرات قبول کرنے والے پست یہودی معاشرے کے اثر سے بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو گئی جن کا تعلق محض خیال آرائی یا خوش اعتقادی اور اوہام پرستی سے ہے۔ ان پر خدا کا یہ فرمان صادق آتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری۔ پھر عیسائیوں نے بھی اپنے اعتبار سے مختلف کتابیں تالیف کی اور عہد جدید کے صحیفوں میں ان کا اضافہ کر دیا۔ اضافہ شدہ کتابوں میں رسولوں کے اعمال، رسولوں کے خطوط، پولس رسول کے خطوط، پتروس کے خطوط، یوحنا کے خطوط اور یوحنا عارف کا مکاشفہ وغیرہ داخل ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک مسیحی دنیا کا خیال تھا کہ عہد جدید یعنی انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے آخری 3 سال کے واقعات پر مشتمل ہے، لیکن اب محققین اور اس موضوع کے ماہرین اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے آخری 50 دنوں سے زیادہ کے واقعات و معلومات کا مواد نہیں ہے۔ فاضل پادری ڈاکٹر چارلس اینڈرسن اسکاٹ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ یسوع کی سیرت لکھنے کی کوشش سے صاف صاف دستبردار ہو جانا چاہیے، اس کے لیے سامان ہی موجود نہیں ہے۔ یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ جتنے ایام زندگی کے متعلق معلومات موجود ہیں اس کی تعداد 50 سے اوپر نہیں ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے خاندگی زندگی، ان کے ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے روحانی مشن کے تدریجی طلوع یا یک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ اس نسبت سے کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے۔
لیکن اسلام میں ہر چیز ممتاز ہے، یہاں دھندلاپن اور راز نہیں ہے۔ ہم تاریخ رکھتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قدر جانتے ہیں جس قدر لیوتھر اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں۔ یہاں کوئی شخص نہ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہاں پورے دین کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ عہد نبوی کی اس تصویر کا باقی رہنا اور نبوت کے کلام اور ماحول کا محفوظ رہنا اسلام کا ایک اعجاز اور اس کا ایک ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب اور کوئی امت اس کی شریک و سہیم نہیں۔ ایک ایسا مذہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی نمونہ اور عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کو غذا فراہم کرنا ہے۔ یہ ماحول کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا، یہ محفوظ ہے حدیث کے ذریعے۔ تدوین حدیث کی تاریخ پر کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاقی امر اور دور متاخر کی کوئی جدت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عہد نبوی میں کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہونا اور بہت بڑی تعداد میں احادیث کا جمع کر لینا، پھر انہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین حدیث و ترتیب کی طرف توجہ کرنا، پھر ایران و خراسان اور ترکستان کے طالبین علم کے سمندر کا امنڈ آنا، پھر اس کا جمع و حفظ، حدیث سے عشق و شغف، ان کا غیر معمولی حافظہ، ان کا عزم و عالی ہمتی، پھر اسماء رجال اور فن روایات کے مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو اس کا ملکہ راسخہ اور بصیرت کاملہ حاصل تھی، پھر امت کے حدیث کی طرف توجہ اور عالم اسلام میں اس کی مقبولیت و اشاعت۔ یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ جمع قرآن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ زندگی کو بھی محفوظ کرنا مقصود تھا۔ محدثین کے عالی خدمات پر حالی نے اپنے منظوم کلام میں کچھ اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کسب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں، اسی دن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازن علم دی جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر۔ جزاک اللہ کی چشمہ باز کرتی پورا باجان جہاں مراز کرتی۔ ماشاءاللہ مولانا میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ذہن و دماغ میں آنے والے اشکالات کے تشبیہوں سے جوابات دیے۔ بھائی یہ کتاب بھی آپ ساتھ لے جائیے کیونکہ دوسرے بہت سے اعتراضات کے جوابات بھی اس میں مذکور ہے۔ اس کے مطالعے سے حدیث شریف کے علوم میں علماء محدثین کی خدمات جلیلہ کا بھی آپ کو احساس ہو۔ ضرور جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مکرم سامعین، اب وہ گھڑی آن پڑی ہے